عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہوں گے. یہودیوں کا قلع قما ختم، تمام یہود. اور نمبر دو، عیسائیت کا ختم ہو جانا. عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تم کا بندہ ہوں، رسول ہوں. میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ. نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی. جو نص قطعی ہے وہ نص قطعی یہ ہے، انہ لعلم للساعہ فلا تمترن بہا. حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورہ جاسیہ میں، اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا، یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی ہے. انہ لعلم للساعہ، علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آ گئی ہے. اچھا، اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائل جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ بڑی حیران تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ماں کو تو مغیہ، میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی شادی ہوئی ہے ابھی. تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتے نے، وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. وہ باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ گھوڑے میں ہوگا، بچہ ہوگا، گود میں ہوگا. اور کہل کے وقت، کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے 40-45 کا کسی بھی اوپر ہو جائے. آپ پہلے طفل کہتے ہیں، پھر جوان کہتے ہیں، عربی زبان میں شاب کا لفظ آتا ہے، بہت جوان، بڑی اچھی صحت میں ہے. اس کے بعد سے ظاہر بات ہے ڈلوان شروع ہوتی ہے، یہ کہل ہے. جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوتے ہیں، بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، تو یہ قبول. اب سوال یہ ہے، اس گھوڑے میں بات کر دیں یہ تو معجزہ ہے، لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے. یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہولت بھی انہیں آئے گی. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تائید سے یہ معجزے نہیں دکھائے، یہ معجزے نہیں دکھائے، میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا؟ اور یہ گویا کہ بالواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے. اور اسی میں تم بات کرتے تھے لوگوں سے، گھوڑے کے اندر بھی اور کہولت کی عمر میں بھی. تو یہ کہولت کی عمر کب آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے، پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے. تو یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اندر دلائل ہیں اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی. ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا غور سے سن لیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہوں گے. یہودیوں کا قلع قما ختم، تمام یہود. اور نمبر دو، عیسائیت کا ختم ہو جانا. عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تم کا بندہ ہوں، رسول ہوں. میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ. نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی. اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی. عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم. اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی. تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہیں، 1 ارب 90 کروڑ ہو گیا. مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں. دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے. لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے. ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی، اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے. جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا شب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا، تو یہاں waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas. یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے. اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی. لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن، یہ استعمال مت کرنا. اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے. اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی،
اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا پھر آپ جانیں ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑ کے کھا جائیں گے۔ جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے۔ بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پیا ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، یہ سب مر جائیں گے، یہ معجزے سے ہوگا۔ یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ ایک بیماری پیدا ہوگی، سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے یہاں گدھ ہوتے ہیں، وہ ان کو صاف کر دیں گے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی۔ 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کالن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے، اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ تھے۔ تو یہ ہے واقعات و واقعات۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے، میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے وقت، اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں ہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جانا۔ سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے، اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں، یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو۔ اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یصلحوا فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرما دیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس قدر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں۔ البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے۔ اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی ہوں گے۔ اس میں خرق عادت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا۔ تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے ہیں کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہے، موجود ہے، اب بھی ہے۔ شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی۔ تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے۔ ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ۔ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اس سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے۔ لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم
میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گئے یا وہ ہو گئے، لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازماً کھڑے ہو گئے، کیونکہ اتنی واضح اور پکی حدیثیں ہیں حضرت مسیح کے نزول کی، اور علامات قیامت میں جس طرح ان کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری